انسان کے لیے حقیقی کامیابی کس میں ہے؟ مال و دولت کو اکٹھا کر لینا، اچھا گھر بنا لینا، گاڑیاں رکھ لینا، یہ کوئی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ انسان کس کے لیے اکٹھا کر رہا ہے؟ آل اولاد کے لیے بنا رہا ہے، جائز طریقوں کے ساتھ بھی ناجائز طریقے کے ساتھ بھی دولت کو اکٹھا کرتا چلا جا رہا ہے۔ ہیرے موتی جواہرات اکٹھے کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے؟ میری آل اولاد کل کو سکھی رہے گی، اچھی زندگی گزارے گی۔ بڑا گھر بنا رہا ہے، میری اولاد اچھے سے رہے گی۔ گاڑیاں لے رہا ہے، میری اولاد کرے گی۔ یہ دنیا میں رہنے کے لیے حقیقی کامیابی کو اکٹھا کر رہا ہے، مگر یہ نادان ہے انسان، یہ کوئی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ حکم الحاکمین نے انسان کو جو حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، انسان نادان اس سے ہٹ گیا ہے، دور ہو گیا ہے۔ جس مال و متاع کو، ساز و سامان کو انسان اکٹھا کر رہا ہے، مولا کریم نے فرمایا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ فرمایا ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ جو تم مال و متاع اکٹھا کر رہا ہے، مال اکٹھا کر رہا ہے، اچھی گاڑیاں، اچھے گھر بنا رہا ہے، سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ دنیا کا عیش و آرام ہے اور کچھ نہیں ہے، کوئی حقیقی کامیابی نہیں ہے اس میں۔ اللہ حکم الحاکمین نے اس دنیا کی زندگی کی مثال یوں کھینچ دی ہے، فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ مولا کریم نے دنیا کی زندگی کی مثال کھینچی ہے، فرمایا آسمان سے پانی برسا زمین پر آ کر کے گرا ہے، زمین سے اناج اگا ہے، زمین سے اناج اگنے کے بعد انسانوں نے بھی کھایا، حیوانوں نے بھی کھایا، اور اس کے بعد جب یہ کھیتی پورے عروج کو پہنچی، اپنی ہریالی کو پہنچی، اپنے شاداب اور جنون اور جوانی کو پہنچی، لہلہاتی ہوئی فصلیں اسے نظر آنے لگی انسان کو، تو کیا کہتا ہے وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہتا ہے میں اس کا مالک ہوں، خوشیاں مناتا ہے، خوشیاں کرتا ہے، گمان کرتا ہے یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، مگر مولا کریم نے فیصلہ کر دیا، فرمایا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ۔ اللہ کریم نے فرمایا ہمارا حکم آ جاتا ہے، ہمارا آرڈر آ جاتا ہے، دن کے وقت آئے یا رات کے وقت آئے، ہم ایسا کر دیتے ہیں کہ گویا کہ کل یہ تھی ہی نہیں۔ كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ کریم نے فرمایا ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ اس پہ غور و فکر کیا جائے۔ تو دنیا کی کامیابی کو حقیقی کامیابی سمجھتا ہے؟ نہیں، نادان انسان۔ اللہ کریم نے فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اے انسان، نادان انسان، ہم نے تجھے زبان دے دی، سوچنے کے لیے دماغ دے دیا، عقل دے دی، آنکھیں دے دی دیکھنے کے لیے، دو رستے تجھے دکھا دیے، اچھائی والا اور برائی والا، شرک والا، توحید والا۔ اب اس میں سے اچھی راہ کو تو نے اپنانا ہے، کل قیامت والے دن تو ہمارے پاس آئے گا، باتیں کھل جائیں گی، ساری باتیں ہو جائیں گی۔ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی حقیقی کامیابی نہیں ہے مال و متاع کو اکٹھا کر لینا۔ اللہ کریم نے تو تیری زندگی بنائی ہے اسی لیے کہ تو اچھے اعمال کرے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے دنیا کی زندگی اسی لیے بنائی ہے کہ تو اچھے اعمال کرے، دنیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ مولا کریم نے فرمایا دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو اس میں ہے ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ مولا کریم تجھے جہنم سے دور کر دے اور جنت میں داخل کر دے، تیرے لیے یہ حقیقی کامیابی ہے۔ دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنا کوئی کامیابی نہیں ہے، تیرے لیے کامیابی ہے کہ اس مولا کریم کو تو راضی کر لے اور جنت کا حقدار بن جائے، جنت اس سے حاصل کر لے، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لے، اپنے اعمال کو درست فرما لے، اس میں ہے تیرے لیے حقیقی